یاد رکھو، اللہ کی طرف سے جب قبولیت کی گھڑی نزدیک ہوتی ہے تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کے تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کبھی کسی نے سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں ہو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں۔ جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو پھر کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب دعا مانگ لی ہے تو یہ بے چینی کیوں؟ صبر کرنا مشکل ضرور ہے، مگر جب یہی دعائیں تمہارے سامنے پوری ہوں گی، جب تم خود کہو گے کاش ساری زندگی صبر ہی کرتے، شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ یقین رکھو اللہ پہ اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر۔ وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر صبر بھی دیتا ہے کہ یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، اس تک پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تم کو اس سجدے تک رسائی دے دی ہے تو سمجھ جاؤ قبولیت کی گھڑی اب نزدیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ اب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو،
وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔